اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم 13 لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 50۔ صفحہ نمبر 50، سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَأْخُذُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ۔ سورۃ البقرہ کا یہ رکوع نمبر 30 ہے۔ طلاق کا موضوع چل رہا ہے، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق کے مغلظہ نہیں دی، کل یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ طلاق 3 قسم کی۔ ایک طلاق وہ ہے جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، کہ جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے۔ رجوع کی صورت یہ ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے نکاح کی ضرورت نہیں۔ شوہر کہہ سکتا ہے کہ جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور میں بطور بیوی کے تجھے تسلیم کرتا ہوں، بس اتنا کہہ دینا رجوع کے لیے کافی ہے۔ یا میاں بیوی کے طور پہ خلوت اختیار کر لیں تو بھی رجوع ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ اس نے 1 بار طلاق دی ہو یا 2 بار طلاق دی، اور اگر عدت کے اندر رجوع نہ کرے تو عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، تو اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ طلاق بائن یہ ہے کہ ایسے الفاظ سے طلاق دے جو الفاظ طلاق کے نہ ہوں اور اس کا ارادہ طلاق کا ہو، جیسے کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور آج کے بعد مجھے کبھی نظر نہ آنا۔ اس قسم کے کلمات ادا کیے تو اس سے بھی طلاق واقع ہوگی، یہ طلاق بائن ہے۔ اب اس میں رجوع نہیں ہو سکتا، عدت تو ہوگی اس کی، عدت کے اندر ہو یا عدت کے باہر ہو، دونوں صورتوں میں نکاح ہوگا۔ تیسری طلاق ہے طلاق مغلظہ، کہ جس میں نکاح بھی دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ ہے کہ 3 بار طلاق دے دے، چاہے وقفے وقفے سے دے، چاہے ایک ہی مجلس میں دے، تو لہذا طلاق واقع ہو جائے گی اور یہ طلاق مغلظہ ہوگی، اور اس کے بعد رجوع بھی نہیں ہو سکتا، نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طلاق کا ذکر فرما رہے ہیں جو طلاق رجعی ہے، کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دی، اب عدت گزر گئی، عدت کے بعد دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ورثاء سے کہا، یہ ایک صحابی ہیں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ، جن کی ہمشیرہ کو طلاق دی۔ جب طلاق ہو گئی تو یہ طلاق رجعی تھی۔ عدت کے بعد شوہر کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، انہوں نے رابطہ کیا کہ دوبارہ نکاح ہو جائے، تو معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ بھی اس کے لیے تیار تھی۔
لیکن حضرت ماقر رضی اللہ عنہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، فرمایا کہ نہیں، میں نہیں طلاق ہونے دے، میں نکاح نہیں ہونے دوں۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی کہ اگر غلطی کا احساس ہو جائے، طلاق رجعی ہے، اور لڑکی بھی چاہتی ہے کہ دوبارہ اس کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے، تو ورثاء کو، لواحقین کو، سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ رکاوٹ نہ بنے، کہ وہ ہونے دیں۔ تو اس میں بہتری ہے۔ اب اس میں کیا بہتری ہے؟ تجربے سے یہ بات معلوم ہوئی، اس ماحول میں تو یہ بات نہ تھی، لیکن آج کے دور میں یہ بات تجربے سے معلوم ہو رہی ہے کہ اگر آپ روکنے کی کوشش کریں گے تو دونوں راضی ہوں گے، عدالت میں جا کے نکاح کر لیں گے۔ جب عدالت میں جا کے نکاح کر لیں گے، آپ ویسے کہ ویسے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ تو اس لیے عقل مندی کا تقاضا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں احکامات جو بیان فرمائے ہیں وہ قیامت تک کے لیے، اللہ کو سارے حالات کا علم تھا، اس لیے اللہ نے یہ ہدایات فرما دی تاکہ میرے بندے پریشان نہ ہوں۔ لیکن یہ ہماری اپنی بد نصیبی کہ ہم انہیں ہدایات کو اختیار نہیں کرتے اور پھر پریشان ہوتے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو یہاں بیان فرمایا صفحہ 50 کے آخر صفحہ 51 پر، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ دودھ پلانے کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسری بات یہاں بیان فرمائی وہ ہے دودھ کا مسئلہ۔ دودھ کا مسئلہ یہ ہے کہ ماں کا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دودھ پلائے۔ اب اگر طلاق ہو گئی تو شوہر کو چاہیے کہ بچہ اس سے نہ چھینے، بچہ اس کی تحویل میں رہنے دے، کہ ماں ہی اس کو دودھ پلائے۔ غلطی شوہر کی ہے یا غلطی بیوی کی ہے یا غلطی دونوں کی ہے جس کی وجہ سے علیحدگی ہو گئی، بچے کا تو کوئی قصور نہیں، تو اس لیے اس کی سزا بچے کو نہ دی جائے، بچہ ماں کی تحویل میں دیا جائے، ماں بچے کو دودھ پلائے اور اس کے جو اخراجات ہیں وہ شوہر ادا کرے۔ شوہر اخراجات سے انکار نہیں کر سکتا اور ماں کو دودھ سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر بالفرض شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے ورثاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے کے اخراجات برداشت کریں، تو یہ دودھ کا معاوضہ اس کو دیں۔ اگر بیوی ہے، طلاق نہیں ہوئی، تو بھی بچے کو دودھ ماں پلائے گی، اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اس کے نان نفقے کی ذمہ داری بھی ادا کرے، اور بچے کی صحت کے لحاظ سے بھی بیوی بھی اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے۔ لیکن اگر طلاق ہو گئی تو پھر اس کے ذمے بیوی کا نان نفقہ تو نہیں، لیکن بچے کا جو خرچ ہے وہ دینا اس پر لازم ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور ہے جس کی وجہ سے ہمارے شیخ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بعض لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں حولینی کاملین، پورے 2 سال۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ بچے کو دودھ پلایا جائے گا 2 سال کی مدت تک، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ دودھ پلایا جائے گا 2.5 سال تک۔ دیکھیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی مخالفت کی ہے۔ تعجب مجھے اس بات پر ہے کہ جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی مخالفت کی ہے، کتنی؟ قرآن میں ہے 2 سال، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2.5 سال، تو مخالفت کی 6 مہینے، اس لیے ان کے خلاف تو پراپیگنڈا ہو، اور خود ان کے اپنے مسلک کے علماء نے یہ کہا ہو
کہ دودھ پلایا جا سکتا ہے بالغ ہونے کے بعد بھی، تو اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ اگر 15-16 سال کی عمر تک دودھ پلانے کا فتویٰ دے دیا جائے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اور اعتراض کس پر ہے؟ اعتراض اس پر ہے جس نے 6 مہینے کی بقول ان کے خلاف ورزی کی۔ اب بقول ان کے جو 6 مہینے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ خلاف ورزی ہے یا نہیں۔ قرآن مجید ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، کہ ماں اٹھائے گی بچے کو کتنا؟ 30 شہرا، 30 شہرا 30 مہینے کو کہتے ہیں۔ تو 30 مہینے کتنے سال بنتے ہیں؟ 2.5 سال۔ حملہ و فصالہ، کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کا دودھ چھڑائے گی، فصال کے معنی دودھ چھڑانا، و فصالہ 30 شہرا، کہ اس کا دودھ چھڑائے گی کتنے عرصے میں؟ 30 شہرا 30 مہینے میں۔ اور 30 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 2.5 سال۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسئلہ بیان فرمایا کہ اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمایا کہ جتنی گہری نظر کے ساتھ وہ معاملے کو دیکھتے ہیں، وہ معاملہ ہے نکاح کا، کہ وہ معاملہ ہے نکاح کا کیسے؟ کہ اگر 2 سال کی عمر میں، بچے کی عمر 2 سال ہے، 2 سال تک اس نے کسی عورت کا دودھ پی لیا، اس کا رضاعی بیٹا ہو گیا۔ جب رضاعی بیٹا ہو گیا تو اس کی جو رضاعی بہنیں ہوں گی اس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، کہ رضاعی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے 30 شہرا بھی فرمایا، یہ نہیں کہ ماں دودھ جو ہے 2.5 سال پلائے گی، فرمایا کہ عمومی ضابطہ تو یہی ہے کہ 2 سال تک دودھ پلائے گی، لیکن اگر کسی نے 2 سال کے بعد بھی کسی بچے کو 2.5 سال کے اندر دودھ پلا لیا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ گہری نظر ہے کہ انہوں نے حرام کاری سے بچنے کے لیے یہ اصول بیان کیا، کیونکہ قرآن مجید میں 30 شہرا کی گنجائش موجود ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کسی نے دودھ پلایا ہو، 2.25 سال کی عمر میں پلا دیا ہو، 2.5 سال تک اگر دودھ پلا دیا گیا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے۔ تو اس مسئلے میں دونوں مسئلے آ گئے، قرآن مجید میں حولین کاملین بھی آ گیا، 30 شہرا کا مسئلہ بھی آ گیا۔ تو حضرت کو اللہ نے گہری نظر دی تھی کہ جو مسئلہ بیان فرماتے ہیں سارے پہلو اپنے سامنے رکھتے ہیں، تو اس لیے قرآن کی مخالفت نہیں بلکہ قرآن کی مطابقت جو ان کے فتوے کے اندر ہے، یہ مطابقت اور جامعیت کسی اور کے فتوے کے اندر نہیں ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 51 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر دونوں میاں بیوی راضی ہوں تو دودھ جو ہے وہ 2 سال سے کم مدت میں بھی چھڑایا جا سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر بیوی دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہو تو شوہر کی ذمہ داری ہوگی کہ دودھ کے لیے کوئی متبادل انتظام کرے۔ اور متبادل انتظام کیا؟ آج کل تو متبادل انتظام کا مسئلہ ہی نہیں، لیکن یہی یورپ والے جنہوں نے ڈبے کے دودھ کو عام کیا، اس وقت ان کی رپورٹیں آ رہی ہیں، آپ بین الاقوامی رپورٹیں اٹھا کر دیکھیں کہ ماں کے دودھ کا متبادل کوئی نہیں۔ تو یہ ان کی رپورٹیں آ رہی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جس تیزی کے ساتھ یہ رپورٹیں آ رہی ہیں تو یہ کچھ عرصے کے بعد یہ ڈبے کے دودھ کا نظام ختم ہوگا، دوبارہ ماؤں کو دودھ پلانا پڑے گا۔ لیکن یہ ہے کہ عادتیں ہم نے ان کی کیونکہ بگاڑ دی ہیں، اب یہ مسائل بنیں گے گھروں کے اندر، تو ان کا کام صرف شیطانیت ہے کہ ایسے مسائل پیدا کر دیا جائیں کہ کہیں امن و امان اور سکون کی کیفیت نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن، اور اگر طلاق ہو جائے تو یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ وہاں عدت ہے 3 دفعہ کے ایام، 3 مہینے سے کچھ عرصہ کم بنتا ہے، اور اگر وفات ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن۔
یہاں ایک ضابطہ ذہن نشین فرما لیں، اگر کسی کا انتقال ہوا ہے چاند رات کو، یکم کو، اور یہ مدت اسلامی مہینے کے لحاظ سے، پھر تو آپ 4 مہینے گنیں گے اور اس کے بعد مزید 10 دن، اور اگر یکم کو انتقال نہیں ہوا، مہینے کے درمیان میں انتقال ہوا ہے، پھر 130 دن پورے کریں گے۔ تو پھر 130 دن پورے کریں گے، جس وقت انتقال ہوا ہے 130 دن کے بعد اسی وقت رات کو 8 بجے انتقال ہوا تو 130 دن کے بعد رات کے 8 بجے عدت اس کی پوری ہو جائے گی۔ پھر عدت کے بارے میں ہمارے ہاں عجیب ضابطے ہیں، عجیب قوانین ہیں۔ ایک قانون یہ ہے کہ جس وقت میت کو گھر سے باہر نکال رہے ہوں، اس عورت کو بھی گھر سے باہر نکال دیں، قدم باہر رکھ دیں، اب عدت کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک ہم نے ضابطہ بنا لیا۔ دوسری بات کہ جس وقت عدت مکمل ہوگی، پوری برادری جمع ہوگی اور اس کو نیا لباس پہنا کے گھر سے نکالا جائے گا کہ اب گھر سے نکلنا ضروری ہے۔ یہ محض رسوم و رواج ہندوؤں کے اثرات کی وجہ سے ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ لہذا یہاں تک حکم ہے عدت کا کہ ایک عورت سفر کی حالت میں ہے، راستے میں اس کو اطلاع ہو گئی کہ تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اسی سفر کی حالت میں اگر عدت کا وہاں کوئی معقول انتظام ہو سکتا ہے تو اس کے لیے سفر جائز نہیں، وہ وہیں راستے ہی میں عدت پوری کرے۔ ہاں اگر وہاں پردے کا انتظام، حفاظت کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، مزید انتظام نہیں جو ضروریات زندگی میں سے ہیں، تو پھر وہ آ کے اس گھر میں مقیم ہوگی اور آ کے وہاں اپنی عدت پوری کرے گی۔ لہذا عدت شروع ہوگی وفات سے، وفات کے وقت سے عدت شروع ہوگی اور 130 دن کے بعد عدت مکمل ہوگی۔ اب یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی کمانے والا نہیں، ملازمت کرتی ہے بیچاری اور اس پہ اس کی زندگی کا انحصار ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ دن میں اپنے کام کے لیے چلی جائے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے اپنی جگہ پہ آ جائے اور اس طریقے سے عدت پوری کرے۔ جیسے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کے نماز ادا کر سکتے ہیں، حالانکہ قیام فرض ہے، لیکن اجازت ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھ لیں۔ تو اسی طریقے سے عدت میں ہے کہ اگر شدید مجبوری ہے، بیمار ہے اور ڈاکٹر یہاں نہیں آ سکتا یا وسائل نہیں کہ ڈاکٹر کو یہاں بلایا جا سکے، ڈاکٹر تک جانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو جا سکتی ہے اور اس کی عدت برقرار رہے گی، اور ڈاکٹر تک جائے اور علاج کرا کے اگر ہسپتال میں بھی داخل ہونے کی نوبت آ جائے، اللہ حفاظت فرمائے، تو بھی عدت پہ فرق نہیں پڑے گا، یہ غیر اختیاری ہے۔ تو یہاں مجبوری ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن یہ ہے کہ نیت کی خرابی نہ ہو۔ تو نیت کی خرابی نہ ہو، حکم کی تعمیل میں کوئی ہچکچاہٹ والی بات نہ ہو، تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تو یہ رعایتیں موجود ہیں۔ تو موقع محل کے لحاظ سے مفتیان کرام سے رابطہ کر کے ان سے مسئلہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحہ نمبر 52 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ عدت سے اصل مقصود کیا ہے، کہ عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا، اور جب نکاح نہیں ہو سکتا تو ان کاموں سے بھی احتیاط ضروری ہے جو نکاح کے اسباب بن سکتے ہیں، تو یہ احتیاط کی جائے گی، اور یہ ہے عدت سے مقصود، اس کی پابندی ہوگی۔ یہاں ہمارے ہاں ایک مسئلہ اور چل رہا ہے، ایک مسئلہ تو نہیں ہے، مسائل ہی مسائل ہیں، اور یہ مسائل اس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ہر شخص نے مجتہد سمجھا ہے، تو اس کی وجہ سے اپنا مسائل بیان کر رہا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، کیا بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے؟ اور اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو کیا شوہر اس کو غسل دے سکتا ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس بارے میں احناف کا کہنا یہ ہے کہ عورت تو شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن شوہر عورت کو غسل نہیں دے سکتا، جبکہ وہ حضرات جو حدیث پہ عمل کا دعویٰ رکھتے ہیں
ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جناب عجیب بات ہے، جب شوہر کو عورت غسل دے سکتی ہے تو پھر شوہر عورت کو غسل کیوں نہیں دے سکتا؟ دونوں میاں بیوی ہیں۔ کہ میرے محترم، آپ کی بات عقلی طور پہ تو لوگوں کو شاید متاثر کر لے، میں ایک سوال کرتا ہوں، اس سوال کا جواب دیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت دوبارہ اسی وقت یا 3 دن کے سوگ کے بعد نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ وہ 4 مہینے 10 دن اس شوہر کے حق میں بیٹھے گی تو بھی اس کی علیحدگی نہیں ہوئی۔ اور اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اس وقت نکاح کر سکتا ہے، اسی وقت نکاح کر سکتا ہے، اس کے نکاح کے کوئی پابندی نہیں، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اب جب بیوی نکاح سے نکل گئی تو اس کو غسل کیسے دے سکتے ہیں؟ اور جو بیوی ہے وہ اس لیے غسل دے سکتی ہے کہ ابھی 4 مہینے 10 دن وہ اسی کے نکاح میں ہے، تو اس لیے وہ اس کو غسل دے سکتی ہے، شوہر بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ تو یہاں یہ مسئلہ سامنے آیا تو میں نے بات گزارش کر دی۔ اس کے بعد یہ صفحہ نمبر 52 پہ رکوع نمبر 31 ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ۔ یہاں پہ طلاق کے حوالے سے اللہ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا، مہر کا۔ مہر کے بارے میں ایک بات تو یہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ جتنا ظلم دور حاضر میں مہر میں ہو رہا ہے اور بہن کی وراثت میں ہو رہا ہے، اتنا ظلم اور کسی معاملے میں نہیں ہو رہا کہ بیٹی کو وراثت میں حصے دار نہیں بنانا، اور اگر باپ غلطی کر بیٹھا اور بیٹوں کے حوالے کر گیا تو بیٹوں کو بھی احساس نہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک یہاں مسئلہ آیا کہ باپ نے بیٹوں کو دے دیا، بیٹیوں کو نہیں دیا، باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب بیٹوں میں سے، بھائیوں میں سے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، کسی قانونی ضرورت کے تحت عدالت سے رجوع کرنا پڑا، تو عدالت سے رجوع کرنے کی صورت میں جس بھائی کا انتقال ہوا اس کی وراثت اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوئی۔ اولاد نہیں تھی تو بہن بھائیوں میں تقسیم ہوئی۔ اب بہن بھائیوں میں تقسیم ہوئی، قانونی طور پر جو بھائی کا حصہ ملا ہے بہن کو، اب بھائیوں کا اصرار ہے اس بہن سے کہ یہ جو تجھے حصہ قانونی طور پر ملا ہے یہ ہمارے نام لکھ دے، مگر نہ تیرا ہمارا تعلق ہے۔ ایک تو باپ کی جائیداد میں سے کچھ نہیں دیا، پھر اگر قانونی طور پہ بھائی کے حصے میں سے اس کو مل گیا، اب یہ بھی ان سے برداشت نہیں ہو پا رہا، لہذا اس بہن بیچاری نے مجھ سے رابطہ کیا کہ اس نے کہا کہ یہ صورتحال ہے، میں بھائی سے توڑنا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا کہ اس کی گارنٹی ہے کہ یہ تم بھائی کو دے دو اور کل کو کسی اور مسئلے پہ بھائی نہ توڑ بیٹھے، تو لہٰذا دے کے توڑنے سے بہتر ہے کہ نہ دے کے توڑا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، اور نیت یہ کر لو کہ میں نے شریعت پہ عمل کرنا ہے، اس سے میں نے نہیں دینا۔ باقی ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، اس کو کیا کیا جا سکتا ہے کہ ظلم کی انتہا ہے۔ تو اسی طرح سے مہر کے بارے میں ظلم کی انتہا ہے کہ شادی پہ اخراجات کریں گے کتنے، جو ہو سکے گا کریں گے، وہ بھی کریں گے جو نہیں کرنا، جو کرنا ہے وہ بھی کریں گے، جو نہیں کرنا وہ بھی کریں گے، لیکن جو مہر باندھیں گے یہ حق مہر شرعی۔ میں بالکل نوجوان تھا جب میں نے پہلا نکاح پڑھایا، 2 صحباب کا اصرار تھا کہ یہ آپ سے نکاح کرانا ہے، تو میں نے کہا چلو۔ فارم لکھا جا رہا تھا، نکاح رات کو تھا، فارم دن کو لکھا جا رہا تھا، تو رجسٹرار جو ہیں وہ فارم لکھ رہے تھے، میں ساتھ بیٹھا تھا، لڑکے والی بھی تھے لڑکی والے بھی تھے، تو اس نے پوچھا جی مہر، اور کہا جی حق مہر شرعی۔ نکاح رجسٹرار جو ہے وہ لکھنے لگے، میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا حضرت حق مہر شرعی کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے کمال ہے، آپ کو اتنا نہیں پتہ کہ آپ نکاح پڑھائیں گے، آپ کو اتنا نہیں پتہ؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، تو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، تو معلوم کرنے میں کیا حرج؟ کہنے لگے جی 32.5 روپے۔ تو میں نے کہا کہ 32.5 روپے حق مہر شرعی کس نے مقرر کیا؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے، تو حق مہر ہے 20 اونٹ، اور دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، ہر زوجہ مطہرہ رضی اللہ عنہ کا حق مہر ہے 132 تولے چاندی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، ان کا حق مہر ہے 125 تولے سونا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا، ان کا حق مہر ہے 129 تولے چاندی۔ تو میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا مہر، حضرت کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کا مہر تو کسی کا 32.5 روپے نہیں، تو لہٰذا حق مہر شرعی تو وہی ہوگا جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوگا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ 32.5 روپے ان میں سے کس کے مطابق بنتے ہیں؟ اب معلوم نہیں کہ 32.5 کا سلسلہ جو ہے وہ کب سے چلا، کیوں چلا، بس وہ چلا جا رہا ہے۔ جس کے لیے یہ سارا اہتمام ہے شادی کے اخراجات کا، اس کو تو دیتے ہوئے ہو رہی ہے تکلیف، باقی بھانڈوں کو، بینڈ باجوں والوں کو اور دیگر لواحقین کو، دیگر متعلقین کو، برادری کو کھلا کے خوش کہ اسراف ہو رہا ہے، اس پہ خوش، لیکن جس کی وجہ سے یہ پورا اہتمام ہے اس بیچاری کا کوئی حق نہیں کہ اس کو کچھ دیا جائے۔ تو یہ ایک کیفیت ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو حق مہر شرعی کیا ہے؟ حق مہر شرعی ہے استطاعت، کہ جتنی اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق حق مہر ہو۔ ایک نکاح میں جانا ہوا تو میں نے فارم اٹھایا تو لکھا ہوا تھا 3 لاکھ روپے مہر، 20 سال کی بات۔ میں نے لڑکے کو دیکھا، میں نے کہا یہ تو 3 لاکھ روپے ادا کرنے کے قابل نہیں۔ تو میں نے لڑکی والوں سے کہا، میں نے کہا کہ یہ بیچارہ 3 لاکھ تو ادا نہیں کر سکتا، اتنا مہر تو مقرر کرو جو یہ ادا تو کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے تایا ہیں بڑے، تو وہ فیصلہ کریں گے، ان کو بلا، وہ تشریف لائے۔ تو میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا گھاس پڑے، کہنے کہ حضرت کون لیتا ہے کون دیتا ہے، یہ تو ایک پریشر ہے جو ڈالنے کے لیے کیا گیا۔ تو میں نے کہا بھائی جو پریشر والا نکاح خواہ نکاح کرے گا، پڑھائے گا، میں تو پریشر والا نہیں، میں تو پریشر برداشت کرنے والوں میں سے ہوں، پریشر ڈالنے والوں میں سے۔ تو میں نے کہا کہ مہر جو ادا نہیں کرتا، نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی کے مطابق قیامت میں وہ زانی کی حیثیت سے کھڑا ہوگا۔ اب ذہن میں ایک بات ہوگی، اگر حضرت زانی کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے تو کیا فرق پڑتا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ جو زانی کی حیثیت سے کھڑا ہوگا اس کے معنی ہے کہ اس کے جسم سے اتنا تعفن اٹھ رہا ہوگا، اتنی بدبو ہوگی کہ جہنمی بھی اس بدبو کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ہم نے اس کو بہت معمولی سمجھا ہے۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ انہوں نے کچھ زیور دیا ہوگا، کہنے کے جی ہاں، تو میں نے کہا اس زیور کو مہر میں کر لو۔ تو لہٰذا 1 لاکھ کچھ ہزار روپیہ زیور کا بنا، تو لہٰذا وہ مہر میں لکھا گیا۔ تو میں نے کہا یہ اس کی استطاعت ہے، اس کے مطابق مہر مقرر ہونا چاہیے۔ تو مہر استطاعت کے مطابق یہ ہے حق مہر شرعی۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ فوری طور پہ ادا نہ کیا جا سکے تو وعدہ کر لیا جائے۔ ابھی گزشتہ دنوں میں تھوڑا عرصہ پہلے ایک نکاح تھا، میں وہاں گیا تو فارم لکھا گیا، اس میں نے دیکھا کہ یہ مہر ہے جو ادا کر دیا موقع پہ، اور یہ مہر ہے جو عندت طلب ادا ہوگا۔ تو میں نے وہاں بھی کہہ دیا، میں نے کہا بھائی یہ منافقت مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ عندت طلب آپ نے لکھا ہے، نہ بیچاری لڑکی مانگے گی نہ تم ادا کرو گے۔ عندت طلب ہے کہ جب وہ مانگے گی تو میں دوں گا، جو اس نے مانگا نہیں میں نے دیا نہیں، تو اس سے بڑا دھوکہ ہو نہیں سکتا۔ وہ مانگے گی تو کیسے مانگے گی؟ اگر مانگے، اس سے پہلے ایک جگہ پہ مہر کی بات ہوئی تو عالم تھے، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اس کا مہر دلوا دو۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کیا چاہتے ہیں، علیحدگی ہو جائے؟ میں نے کہا مہر تو اس نے نکاح کے وقت میں مانا تھا، تو وہ ادا کرنے میں علیحدگی کیسے ہوگی؟ کہیں گے اگر وہ یہ مہر کا مطالبہ کرے گی بیوی تو شوہر طلاق دے دے گا۔ تو میں نے یہ عجیب بات ہے، اس لیے عندت طلب سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اب دولہے کا ایک دوست تھے، وہ بڑے پڑھے لکھے تھے،
بہت سمجھدار تھے، نوجوان تھے وہ. تو وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ حضرت یہ جو نکاح رجسٹرار ہیں یہ فلاں مدرسے کے محتمم ہیں، عالم دین ہیں، ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں کہ انہوں نے فارم پر کیا ہے. تو میں نے کہا کہ میں نے کب کہا ہے کہ ان کو معلوم نہیں، لہٰذا مجھ سے پڑھوانا کوئی فرض تو نہیں ہے، انہیں سے نکاح پڑھوا لو، بات بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ تو نکاح پڑھا دیں. تو میں نے کہا کہ یہاں میعاد لکھو، 6 مہینے میں ادا کر سکتے ہو، سال میں ادا کر سکتے ہو، 2 سال میں ادا کر سکتے ہو، تو جس میعاد میں ادا کر سکتے ہو میعاد لکھو، یہ دھوکہ مت کرو. لہذا اس کے بعد اللہ جزائے خیر عطا فرمائے لڑکے کے والد کو، ان کی سمجھ میں بات آ گئی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی لکھ لیں، 6 مہینے میں ہم ادا کریں گے. میں نے کہا جی 6 مہینے نہ لکھیں، آپ سال لکھ لیں، بے شک سال میں ادا کریں، لیکن یہ ادا کرنا یہ لازم ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ نکاح ہو تو اس میں چند صورتیں ہوں گی. ایک صورت یہ ہے کہ مہر طے ہو گیا، ایک صورت ہے مہر طے نہیں ہوا. پھر اس کے بعد نکاح کے بارے میں 2 صورتیں ہیں. ایک صورت ہے کہ نکاح ہوا اور نکاح کے ساتھ رخصتی بھی ہو گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا، نکاح کے ساتھ رخصتی بھی نہیں ہوئی. اب کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 4 صورتیں. ایک صورت یہ ہے کہ رخصتی ہوئی، مہر طے ہے. ایک صورت ہے رخصتی ہوئی، مہر طے نہیں ہوا. تیسری صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے، مہر طے ہوا ہے. چوتھی صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے، مہر طے نہیں ہوا. اب اگر نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی اور مہر بھی طے نہیں ہوا، اب شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی. طلاق دے دی، مہر تو طے ہوا نہیں تھا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری شان کے خلاف ہے کہ تم طلاق دے کے بیوی کو ایسے رخصت کرو، کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ہمدردی کرو، اس کے ساتھ خیر خواہی کرو، کچھ نہ کچھ اس کو ادا کرو. یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ مہر طے نہیں ہوا، رخصتی بھی نہیں ہوئی. دوسری صورت یہ ہے کہ مہر طے ہے، رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا، رخصتی سے پہلے شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی. اب آدھا مہر ادا کرنا اس کے لیے لازم ہے کہ آدھا مہر ادا کرے گا. رخصتی نہیں ہوئی تو ایسا آدھا مہر ادا کرے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ رخصتی ہوئی، مہر طے نہیں ہوا. اب کیا ہوگا؟ اب صورتحال یہ ہے کہ لڑکی کے خاندان کو دیکھا جائے گا، اس کے خاندان کی لڑکیوں کا مہر کتنا ہے، اور جس کا سب سے زیادہ مہر ہوگا اس کو وہ مہر ادا کرنا پڑے گا. طے نہ کرنے کی سزا یہ ہے. اور اس کے بعد چوتھی صورت ہے کہ مہر طے ہے، رخصتی ہوئی ہے، تو اس صورت میں اس کو پورا مہر ادا کرنا پڑے گا. تو یہ 4 صورتیں ہیں جو بیان کی گئی. صفحہ نمبر 51 پہ، صفحہ نمبر 53 پہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات، لطیف بات فرمائی. فرمایا کہ مرد کو چاہیے کہ عورت سے لینے کی توقع نہ رکھے، بلکہ مہربانی کرے، جو طے ہے اس سے اضافی دے، لیکن ایسا نہ ہو کہ جو دیا ہے وہ بھی واپس لینے کی کوشش کرے. تو فرمایا کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ اللہ نے جو مرد کو فضیلت دی ہے تو یہ فضیلت والا فضل کرنے والا بنے، چھیننے والا نہ بنے. حضرت میں نے تو طے کر لیا تھا، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں نے طے کر لیا تھا کہ مجھے مہر معاف، تجھے خیرات معاف. میں پہلے سمجھا نہیں تو میں نے کہا خیرات معاف کی. کہنے لگا بیوی جو ہے میری غیر موجودگی میں جو آٹا وغیرہ گھر کی چیز کسی کو خیرات کرے گی تو میں نے اس کو اجازت دے دی اور اس کے بدلے میں مہر معاف کر دی. اب یہ عجیب و غریب انداز ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ہم نے مرد بنایا ہے، تم دینے والے بنو، لینے والے مت بنو. صفحہ نمبر 53 پہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. اس پہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اشارہ فرمایا کہ پیچھے ذکر آ رہا ہے نکاح اور طلاق کا. نکاح اور طلاق کے جہاں معاملات ہوں گے وہاں نماز میں سستی ہوگی. گفتگو کر رہے ہیں، بحث چل رہی ہے،
نمازوں کی طرف فکر نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ یہ معاملات بھی چلتے رہیں لیکن نمازوں میں سستی نہ ہونے پائے۔ نمازوں کی حفاظت کا اہتمام کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز عصر کی نماز کا بہت خیال رکھو۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ یہاں احفظوا علی الصلوات نہیں فرمایا، حافظوا علی الصلوات فرمایا۔ احفظوا اور حافظوا میں فرق کیا ہے؟ احفظوا وہاں استعمال ہوتے ہیں جہاں جس چیز کی حفاظت کی جا رہی ہے وہ چیز حفاظت کے قابل ہو، اور حافظوا وہاں استعمال ہوتے ہیں کہ آپ جس چیز کی حفاظت کر رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں کہ وہ چیز آپ کی محافظ بنے گی۔ یہاں اللہ نے حافظوا فرمایا کہ تم دنیا میں نمازوں کی حفاظت کرنے والے بنو، آخرت میں یہ نمازیں تمہیں جہنم میں لے جانے سے بچانے والی بنے گی، تمہاری حفاظت کریں گی۔ تو جتنا اہتمام کرو گے اس قدر اس کا فائدہ ہوگا۔ پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ نماز اس قدر ضروری ہے کہ اگر جہاد کی حالت میں ہو تو پیدل ہونے کی حالت میں نماز پڑھ لو، رخ صحیح اختیار نہیں کر سکتے تو نہ کرو، لیکن نماز پڑھنا لازم ہے۔ اور اگر سواری کی حالت میں ہو تو لہذا رخ قبلے کی طرف ہونا ضروری نہیں ہے، تو نماز پڑھنا جہاد کی حالت میں بھی، جب مکمل اللہ کی اطاعت میں آدمی کھڑا ہوا ہے، اس حال میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ کجا یہ کہ ایسی صورتحال ہو کہ جس میں بالکل فرصت نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے غزوہ خندق کے موقع پہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اطلاع تھی کہ دشمن بالکل قریب ہے اور خندق کھودی جا رہی تھی، اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا تو دشمن سر پہ پہنچ سکتا تھا۔ کہ یار ایسا نہ ہوئے گھڑی پسند آ بنے تو میں جیب میں پا دینا۔ تو ظہر کی نماز کا وقت تھا، تو اس وقت میں یہ کہ امکان تھا کہ دشمن پہنچ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، خندق کی کھدائی کا کام چلتا رہا۔ عصر کی نماز آ گئی، کھدائی کا کام چلتا رہا۔ مغرب کی نماز آ گئی، کھدائی کا کام چلتا رہا۔ عشاء کی نماز میں دیر سے فارغ ہوئے، کھدائی مکمل ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت حکم دیا کہ اذان دی جائے۔ ظہر کی نماز باجماعت ہوئی کیونکہ نماز سب کی رہی تھی۔ اس کے بعد عصر کی نماز باجماعت ہوئی، اس کے بعد مغرب کی نماز باجماعت ہوئی، اس کے بعد عشاء کی نماز باجماعت ہوئی۔ اس میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک یہ بات قابل غور ہے کہ ظہر کی نماز گئی، حضرت نے کچھ نہیں فرمایا۔ مغرب کی نماز گئی، حضرت نے کچھ نہیں فرمایا، لیکن جب عصر کی نماز درمیان میں گئی، حضرت نے فرمایا کہ اللہ ان کافروں کی قبروں کو آگ سے بھر دے جن کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز رہی۔ کہ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین اور اتنی شدید بد دعا، تو اسی سے معلوم ہوا کہ عصر کی نماز کی اہمیت کیا ہے۔ تو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کہ یہ درمیانی نماز عصر کی، اس کا کتنا اہتمام ضروری ہے۔ اور اس سے امت کو ایک طریقہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر شدید مجبوری کی حالت میں نماز رہ جائے تو جن افراد کی نماز رہ گئی وہ اکٹھی جماعت کی شکل میں نماز ادا کر سکتے ہیں، انفرادی طور پر رہ گئی تو پھر انفرادی طور پر نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جن کو طلاق دو، جن عورتوں کو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ نہ ہو کہ جیسے آج ہمارے ہاں ہے، بس مقدمات کا سلسلہ ہے، عدالتوں میں چل رہا ہے۔ فرمایا کہ ایسا نہ کہ جن کو طلاق دو ان کو آسن طریقے سے رخصت کرو۔ حقاً علی المتقین، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان پر یہ بات لازم ہے۔ صفحہ نمبر 53 کے آخر اور صفحہ نمبر 54 پہ رکوع نمبر 32 ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے حوالے سے ترغیب فرمائی ہے کہ جہاد سے آدمی گریزاں ہوگا، کیوں؟ موت کے ڈر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں پہلی امتوں میں ایک امت کو موت کا خوف تھا،
موت کا خوف تھا تو ایک علاقے سے وہ نکل بھاگے۔ اب یہاں مفسرین نے یہ بات بیان کی کہ اس علاقے میں طاعون کی وبا پھیلی، تو لہٰذا طاعون سے بچنے کے لیے وہاں سے نکلے۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جگہ پہ کوئی وبا ہو نہ وہاں سے نکلیں نہ وہاں داخل ہوں، نکلنا بھی نہیں داخل بھی نہیں ہونا۔ اب یہ افراد جو ہے وہاں سے طاعون کی بیماری میں نکلے، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ جہاد کا حکم آیا تھا تو اپنے نبی علیہ السلام کی خلاف ورزی کر کے یہ بھاگے کہ ہمیں جہاد میں شریک نہ ہونا پڑے۔ تو یہ تقریباً 4000 افراد تھے۔ جب بھاگے محفوظ مقام پر پہنچے تو یہاں اللہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہم نے حکم دیا کہ تم مر جاؤ۔ تو یہ جتنے افراد تھے یہ سب کے سب موت سے ہمکنار ہو گئے، لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک نبی علیہ السلام جن کا نام حزقیل علیہ السلام ہے، حیز قاف 2 نقطے والا یہ لام، حزقیل علیہ السلام اس پہاڑی پہ ایک غار تھی جس میں عبادت کے لیے تشریف لاتے تھے، جیسے نبی علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے آتے تھے۔ تو حزقیل علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، تو انہوں نے اندازہ فرما لیا کہ یہ طبعی موت نہیں، یہ سزا کی موت ہے، یہ اپنے وقت کی موت نہیں، یہ سزا کی موت ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ان کی سزا کو معاف فرما دے، ان کو زندہ کر دے۔ تو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، ان کو زندہ کر دیا۔ فرمایا کہ موت جہاں بھی جاؤ گے موت سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ اگر جہاد میں جانے سے موت آتی تو گھر میں رہنے والا کوئی نہ مرتا، جہاد والے مرتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد والے کامیاب اور کامران واپس آ جاتے ہیں اور یہاں والے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قتال کا کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو، اور اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرض حسن فرمایا، اور فرمایا کہ ہم بڑھا کر واپس کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ایک واقعہ یہاں بیان فرمایا کہ یہ حضرت شمویل علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، کہ بخت نصر یہ حکمران تھا۔ دنیا میں 4 حکمران ہوئے ہیں کہ جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی، 2 مسلمان 2 کافر۔ مسلمانوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی، اور یہ حکومت نفسی تھی، یعنی براہ راست حکومت تھی۔ دوسری حکومت مسلمان حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ جن کا ذکر سورۃ الکہف میں آئے گا۔ 2 کافر، ایک نمرود بن کنعان جو ابراہیم علیہ السلام کے دور کا حکمران ہے، اس کی حکومت بھی پوری دنیا پر تھی، لیکن اس کی حکومت ایسی تھی جیسی حکومت امریکہ کی پوری دنیا پر ہے، کہ روب ساری دنیا پر تھا لیکن حکومت محدود علاقے میں تھی۔ اور ایک حکمران بخت نصر، یہ بابل کا، یہ بھی عراق کے علاقے کا تھا، اور یہ نکلا ہے اور اس نے پوری دنیا کو ویران کیا، کھنڈر بنایا۔ تو یہ بخت نصر کا دور تھا کہ اس نے بیت المقدس پہ حملہ کیا، اور یہاں پہ یہودیوں کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو غلام بنا کر لے گیا۔ اب یہ لوگ اپنے اس دور کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ حضرت ہمارا کوئی سربراہ مقرر کریں، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کروں اللہ جہاد کا حکم دے دیں، کہیں ایسا نہ ہو پھر تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ کہنے لگے کہ نہیں، کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے بچے قید، ہماری عورتیں قید، مال و متاع لوٹ کر لے گئے، تو ہم تو انتقامی جذبہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے طالوت رضی اللہ عنہ، یہ ایک نوجوان تھے، غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بنیامین کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو سب سے چھوٹے بنیامین تھے، تو یہ بنی اسرائیل والے بنیامین کی اولاد کو سب سے زیادہ حقیر سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیامین کی اولاد میں ایک نوجوان 30 سال کی عمر تھی ان کی، طالوت رضی اللہ عنہ،
ان کو امیر مقرر کر دیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے ان کو امیر مقرر کیا ہے، یہ تو مالی لحاظ سے کمزور ہے، ہم تو اس سے زیادہ صاحب استطاعت ہیں، تو اس کو کیوں مقرر کیا، ہمیں کیوں نہیں کیا؟ فرمایا کہ امیر مقرر ہونے کے لیے مالی لحاظ سے وہ سب ضروری نہیں، صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو اس کے اندر دماغی صلاحیت ہو کہ دماغی صلاحیت و مروب نہ ہو جائے، کہ اپنا دعویٰ ہو کہ میں بہادر ہوں، بہادر ماں کا بیٹا ہوں، ایک ٹیلی فون آئے امریکہ سے اور ہاتھ پاؤں پھول گئے، نہیں، دماغی لحاظ سے مضبوط ہو۔ اور دوسری خوبی اس کے اندر ہو کہ جسمانی لحاظ سے مضبوط ہو، یعنی میدان میں خود آگے بڑھ سکے۔ تو فرمایا کہ یہ دو خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں، اس لیے یہ امارت کا اہل ہے۔ اب لوگوں میں اطمینان نہیں تھا، تو حضرت نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میری طرف سے نامزدگی ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ ایک صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام تبرکات تھے، بنی اسرائیل والے ان کو اپنے سامنے رکھتے تھے، آگے رکھتے تھے، اور اگر کہیں کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو اس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ یا بخت نصر ان کا وہ صندوق بھی لے گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علامت یہ ہے کہ یہ صندوق جو ہے یہ واپس آئے گا، اور جس کو امیر نامزد کیا ہے اللہ نے، یہ اس کے دروازے پہ آ کے صندوق رکھا جائے گا۔ لہذا اللہ کی حکمتیں ہیں، جہاں وہ جا کے صندوق رکھتے بخت نصر والے، اس علاقے کے اندر زلزلہ آتا، تباہی و بربادی ہو جاتی۔ متعدد مقامات پر صندوق تبدیل کیا، یہ تباہی و بربادی ہوتی رہی۔ بالآخر تنگ آ کے انہوں نے بیل گاڑی پہ صندوق کو رکھا اور اس کو ہانک دیا۔ فرشتے ان بیل گاڑی کو ہانک کے طالوت کے دروازے پہ لائے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ طالوت کے دروازے پہ وہ صندوق موجود ہے، اب بنی اسرائیل والے مطمئن ہوئے اور وہ طالوت کی قیادت میں لڑنے کے لیے چلے۔ تو یہ صفحہ نمبر 55 پہ رکوع نمبر 33 تھی، فلما فصل طالوت بالجنود، اور صفحہ 56 پر یہی بات آگے چل رہی ہے۔ تو یہ طالوت رضی اللہ عنہ جب چلے تو ان کے ساتھ 80,000 کا لشکر تھا۔ چلا تو راستے میں یہ دریا اردن سے گزرے۔ طالوت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، موسم یہی تھا جو آج کل ہے، شدید گرمی، پیاس کی شدت۔ فرمایا کہ آزمائش آ گئی۔ اب یہ دریا سے جس نے پانی پیا تو اس کا مجھ سے تعلق نہیں، میرے لشکر سے علیحدہ۔ ہاں، اجازت ہے ایک چلو پانی پینے کی، کہ چلو کے ایک ہاتھ میں جتنا پانی بھرا جائے، یعنی دونوں ہاتھ ملا دیں، ایک دفعہ جتنا پانی بھرا جائے یہ ایک چلو پانی ہے، اتنا پی سکتے ہیں۔ تو اتنا پی سکتے ہیں تو میرے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اب یہاں 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جس نے کہا کہ جب آزمائش ہے تو ہم پیتے ہی نہیں۔ دوسرا گروہ وہ تھا، انہوں نے کہا کہ اجازت ہے ایک چلو کی، ایک چلو پیتے ہیں۔ تیسرا گروہ وہ تھا ہماری طرح کا کہ افطاری کا وقت ہے، ڈبہ منہ کے ساتھ لگایا، بس وہ چلتا ہی رہا۔ تو لہذا تیسرا گروہ وہ تھا، اس نے منہ اس میں ہاتھ کا استعمال ہی نہیں کیا، منہ اس میں ڈال دیا، پیتے چلے گئے۔ اب نتیجہ یہ ہوا جنہوں نے منہ ڈالا پیتے چلے گئے، وہ تو وہیں ڈھیر ہو گئے، اس قابل ہی نہ رہے کہ دریا کو عبور کر سکیں۔ جنہوں نے ایک چلو پیا تھا انہوں نے دریا عبور کیا، جنہوں نے نہیں پیا تھا انہوں نے دریا عبور کیا۔ جب دریا کے دوسرے کنارے پہ پہنچے، اندازہ فرمائیں گنتی کی تو 313، 80,000 میں سے 313 رہ گئے، باقی سب پیچھے رہ گئے۔ نبی علیہ السلام غزوہ بدر کے لیے چلے۔ جب ایسا فرمایا کہ گنتی کر لو کتنے ہیں، جب گنتی کی تعداد 313، فرمایا خوش ہو گئے، فرمانے لگے کہ اچھا شگون ہے کہ طالوت کے ساتھیوں کی تعداد بھی 313 تھی، اللہ نے کامیابی دی، انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ تو یہاں بھی 313 تھے۔ اب جب یہاں آئے، اب پھر اثرات پڑے، یہ 2 گروہ۔ جب لشکر دیکھا جالوت کا، ظالم بادشاہ تھا جالوت، دراز قامت، لمبے قد کا تھا، زرہیں استعمال کی ہوئی تھی،
پورا جسم لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف ماتھا ننگا تھا، طویل قد کا تھا، عمالقہ قوم سے تعلق تھا۔ اب اس کا لشکر، کثیر تعداد کا لشکر، لشکر ہی لشکر، جہاں تک نگاہ کام کر رہی تھی لشکر ہی لشکر۔ اب اس کے سامنے یہ 313 افراد آئے تو پھر وہ گروہ جس نے ایک چلو پانی پیا تھا، انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، کیا ہوگا؟ اب یہ قدم لڑکھڑانے لگے، لیکن جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا انہوں نے فوراً کہا کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہم نے تو صرف لڑنا ہے، فتح تو اللہ نے دینی ہے۔ تو لہٰذا یہ معاملہ تو اللہ کا ہے۔ تو اس پہ ان حضرات کا بھی حوصلہ ہوا۔ تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ مقابلہ ہوا جالوت اور اس کے لشکروں کو۔ یہاں اللہ نے لشکر کا لفظ بھی استعمال نہیں فرمایا، جنود، لشکر کی بھی جمع بیان فرمائی، جند ایک لشکر، جنود بہت سے لشکر، کہ جالوت کے ساتھ یہ بہت سے لشکر تھے۔ جب ان کو دیکھا تو انہوں نے یہاں دعا کی کہ اے اللہ کہ ہمیں استقامت نصیب فرما اور ہمارے قدم جما دے اور ہماری تو مدد فرما۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے شکست دی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ حضرت داؤد علیہ نبیین علیہ السلام یہ 6 بھائی تھے۔ ان کے والد بھی جہاد میں شریک تھے، 5 ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ بھی جہاد میں شریک تھے، یہ چھوٹے تھے، تو لہٰذا ان کو مستثنیٰ کیا گیا کہ جہاد میں شریک نہ ہوں، عمر کم تھی۔ لیکن یہ دیکھنے کے لیے میں دیکھتا ہوں کہ لڑائی کیسے ہوتی ہے، یہ چلے تو راستے میں 3 پتھر انہوں نے لے لیے۔ 3 پتھر لے لیے، جب وہاں موقع پر پہنچے تو جالوت سامنے آیا، کہا کہ کوئی پہلے مقابل لاؤ۔ پہلے لڑائیوں میں یہ حصول ہوتا تھا کہ جب لڑائی شروع ہوتی تھی پہلے انفرادی لڑائی ہوتی تھی، پھر اجتماعی، جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پہ بھی 3 افراد ادھر سے آئے، نبی السلام نے 3 افراد کو ادھر سے بھیجا۔ تو لہٰذا جالوت نے کہا کہ میرے مقابلے میں لاؤ۔ تو طالوت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو اس کے مقابلے میں نکلے گا اور اس کو قتل کرے گا، میں اس کو اپنا داماد بھی بناؤں گا اور اس کو اپنا جانشین بھی بناؤں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اون میں چھوٹے تھے، یہ آگے بڑھے، فرمایا کہ میں نکلتا ہوں مقابلے کے لیے۔ ابھی نبوت عطا نہیں کی گئی تھی، اس سے پہلے کی بات ہے۔ جب سامنے آئے تو طالوت نے اجازت دے دی۔ جب یہ آئے تو جالوت نے دیکھا، اس نے کہا کہ کوئی لڑنے والا میرے مقابلے کا تو بھیج دے، یہ ایسا ہے جس کے پاس اسلحہ بھی نہیں، ہاتھ میں پتھر تھے۔ تو جالوت نے کہا کہ مجھے تو نے کتا سمجھا ہے؟ اس نے کہا کہ تو کتے سے بھی بدتر ہے، جو اللہ کا نافرمان ہو وہ کتے سے بھی بدتر ہے۔ اس پہ داؤد علیہ السلام نے پتھر مارا، ماتھے پہ جا کے لگا اور پیچھے کو نکل گیا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، جالوت نیچے گرا، پورا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تو حضرت داؤد علیہ نبیین علیہ السلام جانشین بنے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی اور داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ پہلے فرد جن کو نبوت اور بادشاہت دونوں دی گئیں وہ حضرت داؤد علیہ نبیین علیہ السلام ہیں۔ اور یہاں اللہ نے جہاد کی فضیلت اور حکمت بیان فرما دی، میں کہ اگر جہاد نہ ہوتا تو ظالم لوگوں کا جینا 2 بھر کر دیتے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ یہ خبر نبی علیہ السلام جو سنا رہے ہیں، وہ اسلام تو موقع پر موجود نہیں تھے، تو آپ پر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں جو آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ صفحہ نمبر 57 پہ اس رکوع کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انبیاء علیہ السلام کو ہم نے مختلف مراتب عطا فرمائے، اور پھر یہاں ایک اپنا ضابطہ بیان فرمایا کہ اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ باہمی اختلافات کو ختم کر دیں، لیکن اللہ نے آزمائش کے لیے کہ اللہ نے انسان کو اپنی مرضی پہ چھوڑا ہے کہ جو راستہ چاہے وہ اختیار کر لے۔ صفحہ نمبر 57 پہ یہ رکوع نمبر 34 تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اس میں سب سے پہلے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو کہ ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے یا اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرو۔
فرمایا قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ وہاں خرید و فروخت ہو سکے گی، اور نہ کسی کی شفاعت کام آئے گی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کفر کرنے والے ہیں وہ ظالم ہیں، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ شرک ظلم عظیم ہے، اور یہاں فرمایا کہ کافر ظالم ہیں، تو مشرک ہو یا کافر ہو دونوں ظالم ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت الکرسی بیان فرمائی ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظمت والی سردار آیت یہ آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی کے حوالے سے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنا لے، فرمایا کہ اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ صرف موت ہے، جیسے ہی موت آئے گی تو جنت کی ہوائیں اس کو پہنچنا شروع ہو جائیں گی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید بیان فرمائی ہے، اور ایک واقعہ اس کے حوالے سے آتے ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کوئی مال غنیمت تھا گندم کی شکل میں، جنس تھی نبی علیہ السلام نے اس کو تقسیم فرمانا تھا، تقسیم نہیں فرما سکے تھے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نگران مقرر کیا کہ رات کو اس کی حفاظت کرنا کہ کوئی اس کو چرا کے نہ لے جائے۔ تو رات کا وقت تھا تو ابو ہریرہ نے دیکھا کہ ایک چور آیا ہے اور وہ چرا رہا ہے۔ حضرت نے موقع پہ پکڑ لیا کہ رونے لگا کہ حضرت گھر میں فاقہ ہے، کچھ ہے نہیں، مجبوری تھی تو چوری کرنے آیا ہوں، مگر نہ کیوں چوری کرتا، تو آپ بہت نرم دل ہیں، رحم دل ہیں، آپ مہربانی فرمائیں مجھے چھوڑ دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ توبہ کر کہ آئندہ یہ کام نہیں کرے گا تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ صبح نبی علیہ السلام سے ذکر فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا۔ اگلی رات پھر ڈیوٹی دے رہے تھے، وہ آیا، پھر اس کو پکڑ لیا۔ اسی طرح پھر اس نے منت زاری کی، چھوڑ دیا۔ تیسری رات حضرت نے فرمایا پھر آئے گا، پھر تیسری رات آیا، حضرت نے پکڑ لیا۔ میں کہ حضرت نے فرمایا اب کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا، صبح نبی السلام خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا میں تجھے کام کی ایک بات بتاتا ہوں تو مجھے چھوڑ دے۔ تو وہ نے فرمایا کہ کام کی بات کیا؟ فرمایا کہ اگر کسی چیز کی حفاظت کرنا ہو تو آیت الکرسی پڑھ لو تو اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو حضرت نے چھوڑ دیا، وعدہ تھا کہ کام کی بات بتلا، چھوڑ دیا۔ صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، واقعہ بیان فرمایا کہ تھا تو جھوٹا مگر بات سچی کر کے گیا ہے۔ وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا، لیکن بات تو اس سے جو کر کے گیا یہ صحیح کر کے گیا۔ تو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی، اشیاء کی حفاظت بھی ہوگی، ایمان کی حفاظت بھی ہوگی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، تو اس میں 10 جملے ہیں اور 10 باتیں بیان کی گئی ہیں، وہ میں اس وقت عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ لا الہ الا ہو، پہلی بات یہ کہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ ایک ہے قائم، قائم کہتے ہیں اس کو جو کھڑا ہو، کسی سہارے پہ کھڑا ہو وہ قائم ہے۔ ایک ہے قوام، قوام وہ ہے جو مضبوط سہارے پہ کھڑا ہو اور دوسرے کو بھی مضبوطی سے کھڑا کر دے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ ہم نے 2 مفہوم سمجھے، قوام کے ہم نے 2 مفہوم سمجھے۔ ایک مفہوم تو یہ سمجھا ہے ہم جیسے بزدلوں نے کہ جی مرد قوام ہیں، بس جیسے عورتیں کہہ دیں ویسے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں ان کے سامنے، ایک یہ۔ دوسروں نے قوام کا مفہوم یہ سمجھا کہ قوام ہیں ہر وقت عورتوں پہ لٹھ لے کر کھڑے رہیں، مار پیٹ سے کام چلائیں، جبکہ قوام کا نہ یہ مفہوم ہے، قوام کا نہ وہ مفہوم ہے۔ قوام کہتے ہیں اس کو کہ جو مضبوط بنیاد پہ کھڑا ہو اور دوسرے کو بھی کھڑا کر دے، کہ اللہ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ حقیقت میں مرد وہ ہیں جو مضبوط بنیاد یعنی دین پہ خود بھی کھڑے ہوں اور اپنے گھر والوں کو بھی دین پہ کھڑا کر دیں، یہ ہیں مرد۔ تو اس میں اور آپ محاسبہ کر لیں
کیا ہم مردوں میں شمار ہونے کے قابل ہیں یا قابل نہیں؟ تو یہ ہر آدمی اپنا اپنا محاسبہ کر لے۔ ایک ہے قیوم۔ قیوم اس کو کہتے ہیں کہ جو خود سہارے کا محتاج نہ ہو، باقی سب اپنے کھڑے ہونے میں اسی کے سہارے کے محتاج ہوں، وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا کہ الحی القیوم، کہ اللہ زندہ ہے، کہ اس کی زندگی ذاتی ہے، اس کی زندگی دائمی ہے، اور اس کی زندگی کسی ذریعے کی محتاج نہیں۔ باقی جتنے زندہ ہیں ان کی زندگی اللہ کی عطا کردہ ہے، ان کی زندگی محدود وقت کے لیے ہے، آغاز بھی ہے، اختتام بھی ہے، اور ان کی زندگی محتاج ہے اللہ کی رحمت کی۔ تو الحی القیوم، الحی میں اللہ کی ذات کا ذکر ہے، القیوم کہ اللہ کی صفت کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے سہارے سے، اس کی رحمت کے سہارے سے ہی سب زندہ ہیں۔ جب تک اللہ کا سہارا ہوگا زندگی ہوگی، جب اللہ چاہیں گے یہ پورا نظام ہی درہم برہم فرما دیں گے۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، فرمایا کہ جو اتنی بڑی ذمہ داری کا کام کر رہا ہو تو تھکاوٹ تو اس کو ہوگی، لیکن فرمایا اللہ وہ ہے کہ لا تأخذہ نہیں پکڑتی اس کو سینۃ کوئی اونگ، ولا نوم اور نہ کوئی نیند، کہ اگر اللہ کو اونگ آ جائے تو یہ سارا نظام کائنات درہم برہم ہو جائے، یہ سیاروں میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے۔ گاڑی کا ڈرائیور ہے، ایک اونگ آئی، صبح اخبار کی سرخی بن گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر اونگ آ جائے تو یہ نظام کائنات ہی درہم برہم ہو جائے۔ فرمایا کہ نہ اس کو کوئی اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کوئی چیز کسی کی ہو اس کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ نہ یہ موبائل چائنا کا ہے، کیا معنی کہ اس کو چائنا نے بنایا ہے، کہ بنانے والا چائنا ہے۔ یہاں سے اٹھے موبائل، یہاں میں بھول کے گیا، کسی نے کہا کہ یہ موبائل کس کا ہے، میں نے کہا میرا ہے، تو میں نے اس کو بنایا ہے؟ نہیں، میں اس کا مالک ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، نہ اس نے مکان بنایا نہ اس مکان کا مالک ہے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کا مکان، اس نے کہا کہ یہ ہے، تو اس نے یہ کیوں کہا کہ میرا مکان ہے؟ اس لیے کہ اس کا تصرف اس کے پاس ہے، استعمال کا اختیار اس کو ہے۔ یہاں فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے تینوں لحاظ سے وہ اللہ کا ہے۔ کیا اس کو بنانے والا اللہ، اس کے مالکانہ اختیارات اللہ کو حاصل، اس کے متصرفانہ استعمال کے اختیارات یہ صرف اللہ کو ہے۔ اور قاعدے کلیے کے لحاظ سے جملہ ہونا چاہیے تھا ما فی السماوات و ما فی الارض لہو، کہ جو کوئی آسمانوں میں ہے جو کوئی زمین میں ہے وہ اس کا ہے۔ لہو پہلے آیا، اس میں یہ اشارہ فرما دیا کہ صرف اسی کا ہے اور کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، فرمایا کون ہے جو شفاعت کرے اس کے سامنے، اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر۔ شفاعت تین قسم کی ہے، ایک ہے شفاعت جبری، ایک ہے شفاعت خبری، ایک ہے شفاعت اعزازی۔ شفاعت جبری یہ ہے کہ میں جا رہا تھا اور راستے میں مجھے ٹریفک سارجنٹ نے روک لیا، اس نے روک لیا، جی چالان۔ میں نے اس کے افسر کے ساتھ ٹیلی فون پہ موبائل پہ بات کی، میرا اس سے تعلق تھا، اس نے کہا اس کو جانے دو، یہ شفاعت جبری ہے۔ اور لوگوں نے جو راستہ نکالا ہوا ہے، کسی سے کام کرانا ہو تو گھر تک رابطہ کر لیتے ہیں، بیگم صاحبہ کا فون آ گیا تو سارے ہی کام سیدھے ہو گئے۔ یہ شفاعت جبری ہے۔ ایک ہے شفاعت خبری۔ شفاعت خبری کی میں نے مثال عرض کی تھی کہ میں ایک مقدمے میں دہشت گردی کی عدالت میں بطور ملزم پیش تھا۔ الحمدللہ اللہ نے جج صاحب کے دل میں بات ڈالی، 3-4 نشستوں میں بات ان کے دل میں بیٹھ گئی۔ تو جس دن میرا فیصلہ تھا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میں ایک پیشی آپ کو اور دینا چاہ رہا ہوں۔ تو میں نے تعجب سے پوچھا کہ فیصلہ ہی سنانا ہے تو اس دن بھی سنانا، آج بھی سنانا؟ فرمانے لگے ایک کام ہے،
کام یہ ہے کہ میرے پاس ایک اور کیس ہے، میں آپ کی گفتگو سے ان 3-4 نشستوں میں جو گفتگو ہوئی ہے تو اس سے میرے دل میں ایک بات بیٹھی ہے کہ یہ بات بیٹھی ہے، اللہ کرے اس کا حسن زن صحیح ہو، کہ یہ بات بیٹھی ہے کہ آپ دیانتدار بھی ہیں اور محقق بھی ہیں، تو لہٰذا میرے پاس ایک کیس ہے، میں حوالے دیکھنا چاہتا ہوں کہ حوالے صحیح ہیں یا غلط ہیں، میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا، تو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ اشتہار، آپ اس کو دیکھ لیں، اگر حوالے درست ہیں تو فیصلہ میرا اور ہوگا، اگر حوالے غلط ہیں تو فیصلہ اور ہوگا۔ تو بہرحال میں نے ان سے لے لیا، دیکھنے کے بعد میں نے ایک نظر دیکھا تو میں نے کہا حوالے درست ہیں، لیکن میں آپ کو اس کی مزید تحقیق کر کے دوں گا۔ تو میں لایا تو میرے وکیل صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں، جو اصل کتابیں ہیں ان سے فوٹو اسٹیٹ لے کر وہ ان کے ساتھ لگا دیں تاکہ جج صاحب کا اعتماد آپ پہ پورا ہونا چاہیے۔ خیر میں نے وہ لگا دیے اور اللہ نے توفیق دی تو عربی فارسی عبارات کے جو تراجم ہیں وہ بھی میں نے ساتھ کر دیے، اور پھر میں نے تجویز بھی دے دی کہ یہ جس کے خلاف آپ کیس کی سماعت فرما رہے ہیں وہ مجرم نہیں۔ اب میں نے آگاہ کیا جج صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ تو یہ میری شفاعت تھی۔ یہ شفاعت کون سی تھی؟ یہ شفاعت خبری تھی کہ جج صاحب کو معلوم نہیں تھا حقیقت کا، تو میں نے ان کے سامنے حقائق رکھ دیے اور انہوں نے اس بنیاد پر فیصلہ فرمایا۔ یہ شفاعت خبری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شفاعت جبری بھی نہیں، کوئی نہ کوئی برابر کا، نہ کوئی اوپر کا، نہ کسی کا اللہ محتاج، تو یہاں شفاعت جبری بھی نہیں چلے گی۔ کہ شفاعت خبری بھی نہیں، کہ اللہ کو تو وہ معلوم ہے جو کرنے والے کو خود معلوم نہیں، تو اللہ تو وہ بھی جانتے ہیں، تو وہاں شفاعت خبری بھی نہیں۔ تو وہاں کون سی شفاعت ہے؟ وہاں شفاعت اعزازی ہے کہ اللہ جس کی مغفرت فرمانا چاہیں گے اس کی شفاعت کی اجازت دیں گے۔ کس کو دیں گے؟ جس کو اللہ اجازت دیں گے وہی شفاعت کرے گا۔ کب کرے گا؟ جب اللہ اجازت دیں گے۔ 3 بات۔ کون شفاعت کرے گا؟ جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ کب شفاعت کرے گا؟ جب اللہ اجازت دیں گے۔ کس کی شفاعت کرے گا؟ جس کی اللہ اجازت دیں گے اس کی شفاعت کرے گا، تو یہ شفاعت اعزازی ہوگی، اور قیامت کے دن اظہار ہوگا۔ اور بعض لوگ شفاعت کے منکر ہیں کہ شفاعت نہیں، اسی جگہ سے شفاعت معلوم ہو رہی ہے۔ اگر شفاعت نہ ہوتی تو پھر جملہ یہ ہوتا کہ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کرے، لیکن آگے الا باذنہ فرما دیا، مگر اس کی اجازت کے ساتھ، تو معلوم ہوا کہ شفاعت تو ہوگی لیکن اس کی اجازت کے ساتھ ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ جانتے ہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، کہ اللہ ان کے ماضی کو بھی جانتے ہیں، ان کے مستقبل کو بھی جانتا ہے، ان کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، ان سے چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ سارے اگر مل جائیں تو اللہ کے علم میں سے اتنا ہی لے سکتے ہیں جتنا کہ اللہ چاہے۔ سارے مل جائیں تو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے علم میں سے حاصل نہیں کر سکتے، یعنی علم محیط صرف اور صرف اللہ کا ہے، باقی جس کا علم ہے وہ محدود علم ہے، اتنا علم ہے جتنا اللہ نے جس کو چاہا ہے عطا فرمایا ہے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو اس کی کرسی نے گھیر لیا، یعنی اس کی کرسی وسیع ہے آسمان اور زمین سے، کتنی وسیع ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 7 زمینیں اور 7 آسمان۔ اس سے پہلے ایک بات گزارش کر دوں کہ یہ زمین 13 لاکھ زمینیں ہوں تو ایک سورج بنتا ہے، کہ ایک سورج 13 لاکھ زمینوں کے برابر ہے، اور ایسے سیارے ہیں کہ ایک ایک سیارے میں 1 لاکھ سورج سما جائیں۔ اب یہ سیارے کتنے ہیں کہ اس وقت سائنسدانوں نے شمار کیا ہے تو کہا کہ کہکشائیں جو جھرمٹ ہیں ان کے وہ کہکشائیں ابھی تک کئی کھرب تک پہنچ چکے، اور ابھی تک ان کہکشاؤں کا پورا مکمل احاطہ نہیں کیا جا سکا۔ ایک کہکشاں میں ستارے کتنے ہیں، ایک کہکشاں کے بھی مکمل ستارے شمار نہیں ہو سکے۔
تو اس سے اندازہ فرمائیں کہ یہ اتنی وسیع کائنات ہے، اور یہ پوری وسیع کائنات پہلے آسمان کے گھیرے میں ہے، دوسرا آسمان پہلے آسمان کے گرد ہے، جب اس کے گرد ہے تو بڑا ہوگا اس سے، اسی طرح سے ہر آسمان کو دیکھتے جائیں۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین، اگر ان کو اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جیسے صف کو ملاتے ہیں ملا دیا جائے تو اللہ کی کرسی کے سامنے یہ یوں ہیں کہ جیسے وسیع صحرا میں ایک چھلا پڑا ہوا، اور فرمایا کہ اللہ کے عرش عظیم کے مقابلے میں کرسی یوں ہی ہے کہ وسیع صحرا میں چھلا پڑا ہوا ہو، تو اللہ کا عرش جو ہے وہ کتنا وسیع ہوگا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کرسی اقتدار کی علامت ہے کہ اتنی بڑی کائنات یہ پوری کی پوری اللہ کے اختیار میں ہے، کہ اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اور معبود کون ہو سکتے ہیں؟ وہی کہ جس کی قدرت لامحدود ہو، جس کا علم لامحدود ہو، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے معبود بھی صرف وہی ہو سکتا ہے۔ فرمایا ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت، کہ زمین کی آسمان کی حفاظت اللہ کو نہیں تھکاتی، جب نہیں تھکاتی پوری کائنات کی حفاظت نہیں تھکاتی، اے نادان انسان یہ اللہ تیری حاجت روائی نہیں کر سکتا کہ تو اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ ذات کے لحاظ سے نہایت بلند، صفات کے لحاظ سے نہایت عظمت والا ہے۔ اور اس کے بعد اسی رکوع کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ دین میں زبردستی نہیں، کہ دین میں لانے کے لیے زبردستی نہیں، فرمایا کہ ہدایت و گمراہی واضح ہے، اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور فرمایا کہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کے دوست ہیں طاغوتی قوتیں، جو انسان کو روشنی، ہدایت کی روشنی سے نکال کر گمراہی میں ڈالتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ جہنمی بنتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ صرف ایک مسئلہ عرض کر دوں، باقی انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی، کہ یہاں فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ للدین نہیں، لا اکراہ فی الدین، کہ نہ دین میں زبردستی نہیں، آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو دین میں زبردستی تو ہے نہیں، دین میں زبردستی، دین میں لانے کے لیے زبردستی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے، اور اگر آپ زبردستی کریں گے تو زبان سے ایمان لائے گا، دل سے ایمان نہیں لائے گا، تو ایمان والے چاہیے، منافقین نہیں چاہیے، اس لیے دین میں لانے کے لیے زبردستی نہیں۔ لیکن جو دین میں آ گیا تو اس کے لیے دین کے ضابطوں پہ چلنا اس کے لیے لازم ہے، تو یہ دین میں لانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ زبردستی نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں، کہ دین کے جو احکام ہیں، ضوابط ہیں، ان پہ تو عمل کیا جائے گا۔ ایک آدمی پاکستان کا شہری نہیں تو پاکستان کا قانون اس کے لیے نہیں، لیکن پاکستان کا شہری ہے تو پاکستان کا قانون اس کے لیے ہوگا، تو پابندی اس کو کرنا پڑے گی۔ تو دین میں لانے کی زبردستی اور چیز ہے، دین میں ہوتے ہوئے دین کے معاملات پہ زبردستی تو یہ اور چیز ہے۔ تو یہاں دین میں لانے کی زبردستی نہیں، باقی دین پہ عمل کے لیے زبردستی ہوگی، یہاں تک کہ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز کی تعلیم دو، اور اگر 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو، تو یہ دین میں رکھنے کے لیے زبردستی ہوگی، دین میں لانے کی زبردستی نہیں۔ یہ غلط فہمی ہے، اس کو درست فرما لیا جائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ آج 4 تاریخ ہے، جمعہ ہے، 6 تاریخ کو انشاءاللہ باہر کے مہمان عالم تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ ان کا بیان 11 بجے شروع ہوگا، تو آپ حضرات بھی تشریف لائیں، اپنے حلقہ احباب کو بھی متوجہ فرما دیں۔ 6 تاریخ اتوار کو انشاءاللہ ان کی آمد ہو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث،
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق واتزان القلب. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم لا شافي إلا أنت فاشفنا من كل داء. يا شافي الأمراض فاشفنا من كل داء. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبلنا كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونور قلوبنا بالإيمان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. الله 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 الله